بنو امیہ کے دور میں خلافت جو اتنی تیزی سے پھیلی، اس کی وجہ سے کثیر تعداد میں لوگ خلافت کے ماتحت آ گئے۔ ایک اندازے کے مطابق 7ویں صدی کے شروع اور اس کے وسط تک خلافت کے ماتحت 10% مسلمان تھے اور دیگر 90% لوگ دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے تھے۔ اس لیے خلافت کا ایک بہت بڑا ریونیو سورس جزیہ تھا جو غیر مسلم آبادی سے لیا کرتے تھے، مگر یہ غیر مسلم آبادی بہت تیزی سے اسلام کا غلبہ دیکھ کر مسلمان ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے خلافت کو ایک چیلنج درپیش تھا، کیونکہ اسلامی طور پہ مسلمان سے جزیہ نہیں لیا جا سکتا۔ مگر ادھر بنو امیہ کی ٹیکس پالیسی ظالمانہ رخ اختیار کر گئی۔ وہ اس طرح کے جو غیر مسلم تھے جو جزیہ ادا کرتے تھے، وہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو بنو امیہ نے ان کے اوپر وہ ٹیکس اسی طرح نافذ کر کے رکھا۔ تو اس کی شکل کچھ یوں بن گئی کہ جو مسلمان بنو امیہ کے اقتدار سے پہلے مسلمان تھے، جو زیادہ تر عرب تھے، وہ تو ٹیکس نہیں دیتے تھے، مگر وہ مسلمان جو بنو امیہ کے اقتدار کے بعد غیر مسلم سے مسلمان بنے، وہ ابھی تک ٹیکس یا جزیہ دیتے رہے۔ اس سے وہ مسلمان جو عرب تھے اور وہ مسلمان جو نان عربس تھے، ان کے درمیان خلیج پیدا ہو گئی اور یہ ایک نفرت کا باعث بنی۔ بنو امیہ کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے یہ ظالمانہ ٹیکس پالیسی مسلمانوں کے اوپر سے ختم کر دی تھی، مگر ان کا اقتدار صرف 717 عیسوی سے لے کے 720 عیسوی تک رہا اور ان کے بعد یہ ظالمانہ ٹیکس پالیسی پھر سے جاری رہی۔ بنو امیہ کی اس ظالمانہ ٹیکس پالیسی کی وجہ سے جو انہوں نے نئے مسلمانوں کے اوپر نافذ کی ہوئی تھی، بنو عباس کے خلافت کی راہ ہموار ہوئی۔ سن 730 کی دہائی میں اور سن 740 کی دہائی میں بنو عباس نے اپنا نیٹ ورک مضبوط کیا۔ بنو عباس اپنا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے اور ان کی اولاد کو خلافت کے منصب پر دیکھنے کی تمنا رکھنے والے مسلمان بنو عباس کو سپورٹ کیا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ وہ کثیر تعداد میں مسلمان جو بنو امیہ کی ٹیکس پالیسی سے خوش نہیں تھے، وہ بھی بنو عباس کو سپورٹ کیا کرتے تھے۔ سن 747 عیسوی میں بنو عباس نے باقاعدہ بغاوت کا اعلان کر دیا اور انہوں نے اپنی عسکری تحریک ترکمانستان کے شہر مرو سے شروع کی اور ابو مسلم نامی ایک شخصیت اس کی قیادت کر رہے تھے۔